اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت لا ولاگ. آج جو انفارمیشن میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ اس حوالے سے ہے کہ جانشینی سرٹیفکیٹ نادرا سے کیسے حاصل کیا جاتا ہے. پہلے یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پہلے نادرا سے جانشینی سرٹیفکیٹ نہیں ملا کرتا تھا. پہلے جانشینی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی شخص کو سول کورٹ میں جانا پڑتا تھا اور سول کورٹ کو اختیار تھا جانشینی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا اور لوگ وہیں سے حاصل کرتے تھے. اور اب نادرا کو اختیار دے دیا گیا ہے اور اب نادرا جو ہے یہ جانشینی سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے. لیکن اب جو ہے اس میں مزید جو ہے وہ انہوں نے اس لیے اس حوالے سے ایڈوانسمنٹ کی ہے. اور اب نادرا کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ نادرا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ جانشینی جو ہے وہ جاری کرتا ہے. اس کا پروسیس جو ہے یہ مختلف ہے جی. پہلے اتنا سپیڈی پروسیس نہیں تھا، لیکن اب جو ہے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ 15 دن میں نادرا سے سرٹیفکیٹ جانشینی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اس سے پہلے ایک بات آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ نادرا سے جو سرٹیفکیٹ جانشینی حاصل کیوں کیا جاتا ہے، جانشینی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے. یہ امول پراپرٹی جو ہوتی ہے، جو جائیداد غیر منقولہ ہو، جیسا کہ کسی کے بینک میں پیسے ہوں، کوئی انشورنس کے پیسے ہوں، یہ اس طرح کی کوئی بھی اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے اس طرح کی امول پراپرٹی کوئی ہو، غیر ملکونہ جائیداد کوئی ہو، کہ جیسا کہ کوئی بینک میں، جیسے میں نے بتایا کہ بینک میں پیسے ہوں یا کوئی انشورنس کے پیسے ہوں، تو اس صورتحال میں وہ شخص جو ہے وہ نادرا سے سرٹیفکیٹ جانشینی حاصل کرتا ہے اور ان پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کیا جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرٹیفکیٹ جانشینی حاصل کرنے کا پروسیس کیا ہوتا ہے، کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جی کہ ایک درخواست گزار، کیونکہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے علاوہ بعض اوقات اس کا کوئی ایک وارث ہوتا ہے، بعض اوقات زیادہ وارثان ہوتے ہیں، تو کوئی ایک وارث جو ہے وہ اپلیکیشن دے گا سرٹیفکیٹ جانشینی بنوانے کے لیے. یہ بتاتا چلوں یہاں پہ سرٹیفکیٹ جانشینی جو ہوتا ہے وہ تمام وارثان کو وہ اس میں لکھا جاتا ہے کہ یہ سارے جو ہے اس جائیداد کو لینے کے حقدار ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ فرض کرے اگر کسی شخص کے بینک میں پیسے ہیں، جو بندہ فوت ہو گیا ہے اور اس کے وارثان جو پیسے نکلوانا چاہتے ہیں، تو اس بینک میں سے پیسے نکل لینے کے لیے وہ سرٹیفکیٹ جانشینی حاصل کریں گے اور اس کے بعد ان کو وہ پیسے ملیں گے. تو اس لیے ایک شخص جو ہے، جو بھی گھر کا کوئی بھی ایک فرد جو ہے وہ اپلیکانٹ بن جائے، اپلیکیشن دے، تو درخواست گزار جو وہ بن جائے. اور باقی جو ہے جو درخواست گزار ہوتا ہے وہ اس کا ID کارڈ کی کاپی چاہیے ہوتی ہے. اس کے بعد متوفی کا، جو بندہ فوت ہو گیا ہو، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے. یہ دو چیزیں تو بہت ضروری ہیں کہ ایک تو ID کارڈ ہو گیا جو درخواست دے رہا ہے، اس کا ID کارڈ ہو گیا، اور متوفی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہو گیا. تیسرے نمبر پہ جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے FRC، یعنی کہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ یہ ہوتا ہے جی کہ اس میں تمام خاندان والوں کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے نادرا کے پاس کہ یہ جو شخص متوفی ہے اس کے کتنے بیٹے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں، اور اس کی بیوی، یعنی کہ سارے اس گھر کا پورا جو خاندان ہوتا ہے اس کا سارا ریکارڈ ہوتا ہے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ میں. FRC بھی لینا ضروری ہوتا ہے. یہ 3 ڈاکومنٹس ہو گئے جی، یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. سرٹیفکیٹ جانشینی سرٹیفکیٹ اپلائی کرنے سے پہلے یہ 3 ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے. اور اس کے بعد جب یہ 3 ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوں گے اور آپ نے پوری جائیداد کی تفصیل بھی وہ دینی ہے اس بابت کہ جی کون سی جائیداد ہے جس کے بارے میں آپ جو ہے یہ جانشینی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. جب یہ تمام ڈاکومنٹ ساتھ لگا کے آپ اپلائی کر دیں گے تو اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے، پھر نادرا جو ہے آپ سے بیان حلفی مانگتا ہے. اب بیان حلفی جو ہے وہ آپ نے لکھوانا ہے. بیان حلفی جو ہے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ یہ 1200 اسٹیمپ پیپر پہ یہ ضروری نہیں ہوتا، یہ کسی بھی آپ اسٹیمپ پیپر یہ لکھوا کے دے سکتے ہیں. اس بیان حلفی میں لکھنا کیا ہوتا ہے؟ اس بیان حلفی میں 2 چیزیں لکھنی ہوتی ہیں. ایک تو یہ لکھنا ہوتا ہے کہ جائیداد کی تفصیل جو ہے، جو بھی جائیداد ہو اس کے بارے میں سارے پارٹیکولرز اس میں تفصیل سے جائیداد کی جو ہے وہ وضاحت کرنی ہوتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس بیان حلفی میں وہ جو درخواست گزار ہے وہ اس نے یہ لکھنا ہوتا ہے کہ جی ہم یہ سارے وارثان ہیں، یعنی کہ وارثان کے پورے نام لکھنے ہوتے ہیں. اور اس میں یہ لکھتا ہوتا ہے کہ ہمارے علاوہ جو وارثان میں نے بتا دیے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی وارث نہیں ہے. یہ 2 ایسی کام ہیں جس کے بارے میں یہ بیان حلفی دیا جاتا ہے.
جب نادرہ بیان حلفی لے لیتا ہے تو بیان حلفی لینے کے بعد تیسرا جو ہے وہ سٹیپ یہ آتا ہے جی کہ پھر آپ کو جو اس میں تھمب جو ہیں وہ ویریفیکیشن کروانے ہوتے ہیں نا. آپ تمام جتنے بھی وارثان ہوں گے آپ نادرہ میں آئیں گے اور وہاں سے آپ کی جو ہے تھمب ویریفیکیشن ہوتا ہے وہاں پہ. جب تھمب ویریفیکیشن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ ساتھ ہی وارثان کی لسٹ بھی اور ان کے آئی ڈی کارڈ وغیرہ جو ہیں ان کے سارے وہ وہاں پہ آپ دیں گے نادرہ میں. اور جب یہ سارا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے تو نادرہ اس کے بعد جو ہے جو اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ آپ کا اخبار اشتہار ہوتا ہے. پبلک نوٹس دینا ہوتا ہے. نادرہ جو ہے وہ اخبار میں ایک پبلک نوٹس جو ہے اس کو شائع کرواتا ہے. پبلک نوٹس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ اگر کسی شخص کو اعتراض ہو آپ لوگوں کے یا جو درخواست گزار ہے اگر ان کے جانشینی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے پہ اعتراض ہو تو اس لیے اس مقصد کے لیے پبلک نوٹس جو ہے اخبار میں یہ شائع کروایا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی اعتراض کرنا چاہتا ہے تو ہمیں آ کے بتائے، نادرہ کو بتایا آ کے کہ جی میں یہ انہوں نے مجھے، یا ہو سکتا ہے کوئی ایسا لیگل ایئرز ہو، کوئی وارث ہو جس کو اس میں جانشینی سرٹیفکیٹ کی جو اپلیکیشن ہے، درخواست ہے، اس میں پارٹی نہ بنایا گیا ہو تو وہ آ کے، یا کوئی بھی شخص جو سمجھتا ہے کہ میرا انٹرسٹ ہے اس میں تو وہ آ کے اس میں اعتراض کر سکتا ہے. اس پبلیکیشن کا، اس اخبار اشتہار دینے کا، اس پبلک نوٹس کا مقصد یہ ہوتا ہے. جب پبلک نوٹس دے دیا جاتا ہے اور یہ ساری سٹیجز پوری ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد 15 دن کے بعد جو ہے آپ کا سرٹیفکیٹ جانشینی جو ہے وہ ایشو کر دیا جاتا ہے. تو یہ تھا جی وہ پروسیس کہ جس کے تحت آپ اب جو ہے 15 دن میں آپ سرٹیفکیٹ جانشینی نادرہ سے حاصل کر سکتے ہیں. پہلے پروسیس مشکل ہوا کرتا تھا، تھوڑا سا لینتھی بھی تھا، لیکن اب جو ہے وہ بہت جو ہے اس کو آسان کر دیا گیا ہے اور بہت ہی شارٹ ٹائم میں اس کو کر دیا گیا ہے کہ 15 دن میں آپ نادرہ سے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ کا یہ اصل ہوگی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.